نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال تبارک وتعالی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں علماء کا اور مشائخ کا ایک جمع غفیر تشریف فرما ہے۔ بہت اچھا خطاب ابھی ہمارے پیشرو خطیب صاحب نے، عالم دین نے فرمایا۔ اتنی بڑی ہستیوں کی موجودگی میں کسی بھی شخص کو اپنی گزارشات پیش کرنے کے لیے موقع فراہم کر دینا ایک اعزاز سے کم نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سب کے اسماء گرامی یہاں پہ بیان ہوں، میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، لیکن وقت کی کچھ نزاکت ایسی ہے کہ وقت جو مجھے دیا گیا ہے وہ میرے اعتبار سے بہت ہی محدود ہے، چونکہ یہ مضمون اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے اور اس کے کئی پہلوؤں پر گزارشات پیش کرنے کی اس دور کے اندر بطور خاص ضرورت ہے۔ چونکہ 10 روزہ آپ کا پروگرام ہے تو
آپ انتظامی امور کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے آپ نے جو ٹائم رکھا ہے میری کوشش ہوگی کہ میں اسی میں اپنی گزارشات پیش کر سکوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کے مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ مبارک مہینہ پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو یہ شرف و اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ پہلے روز سے حرمت والے مہینوں میں بہت اونچا مرتبہ رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا بیان ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ آیہ کریمہ جس میں حرمت والے مہینوں کی عظمت کا بیان ہوا ہے بطور خاص۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی تعداد 12 اللہ کی کتاب میں مقرر ہو چکی۔ کب مقرر ہوئی ہے؟ جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن سے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، جن کا بہت احترام ہے، جن کی بہت عظمت ہے، اس کے اندر پھر بطور خاص حکم بھی دیا کہ ان ایام میں فرمایا ذالک الدین القیم، یہ دین جو ہے یہ سیدھا دین ہے، یہ دین قائم رہنے والا دین ہے، یہ دین ایسا ہے جس کے اندر کوئی کجی کمی نہیں ہے، کوئی زگ زیگ اس میں نہیں، سیدھا دین ہے۔ ساتھ ہی فرمایا ان ایام میں بطور خاص اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ سال کے تو کسی دن بھی اپنی جان پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں، ان میں بطور خاص یہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اپنی زبان اقدس سے ان کی اطلاع بھی دے دی۔ یہ فرمایا کہ محرم الحرام ہے، رجب المرجب ہے، اور ذوالقعدہ ہے، اور ذوالحج ہے۔ یہ 4 مہینے، 3 مہینے مسلسل ہیں، 1 مہینہ سال کے عین درمیان میں، 2 سال کے آخر میں ہیں، 1 سال کے آغاز میں ہے، اور درمیان میں آتا۔ خود پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ محرم کا اپنی زبان اقدس سے تذکرہ بھی کیا، یعنی اس مہینے کی 10 تاریخ کو بطور خاص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے ہیں، حدیث میں فلما قدم المدینہ فوجد اليہود صیاما یوم عاشورہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه ونحن نصومه وقال ونحن نصومه۔ یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ سرکار تشریف لائے مدینہ شریف میں، 10 محرم الحرام کو یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اسلام کے ظہور سے پہلے بھی اس دن کا احترام ہوتا تھا۔ سرکار نے دیکھا روزہ رکھتے ہوئے، ما هذا اليوم الذي تصومونه، کون سا دن ہے جس کا روزہ رکھتے ہو؟ ان کا هذا يوم عظیم، یہ بہت عظمت والا دن ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب سرکار کے سامنے کوئی بات ہو،
آپ اس کی نفی نہ کریں وہ بھی حدیث کا درجہ پا جاتی ہے۔ سبحان اللہ کہنے والی یہ بات، غور فرمایا آپ نے کہ کسی نبی کی شان کے یہ لائق نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کوئی بندہ غلط بات کرے، غلط فعل کرے اور وہ منع نہ کرے۔ یہ نبیوں کے اوصاف کا مظہر ہوتا ہے وہ بندہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ اپناتا ہے۔ اسی لیے مشائخ کو، علماء کو بطور خاص حکم ہے کہ وہ پیری کے لائق نہیں ہے جو امر بالمعروف نہیں کرتا، جو نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے منع نہیں کرتا اپنے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو، وہ پیری کے لائق نہیں۔ یہاں سرکار کے سامنے انہوں نے روزہ رکھا، فرمایا کون سا دن ہے؟ کہتے ہیں عظیم دن ہے۔ تو سرکار نے نہیں روکا، کیا معلوم ہوا کہ عظیم دن ہے۔ سرکار نے بھی جو خاموشی اختیار فرمائی ہے، منع نہیں کیا، ناراضگی نہیں کی، اس دن کی عظمت کو برقرار رکھا۔ معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام عظیم ہو سکتا ہے تو 12 ربیع الاول کو چہرے پہ مسکراہٹ لا کے سبحان اللہ کہیں نا، مسئلہ سمجھائیں آپ۔ آگے فرمایا کہ کیوں ہے جی؟ کہتے ہیں یہ اس لیے ہوا ہے کہ انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه۔ اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو نجات دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور اس کی قوم کو، فرعون کو، اس کی قوم کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اس وجہ سے یہ دن عظیم ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام شکرانے کا روزہ رکھتے تھے، تو وَنَحْنُ نَصُومُ، ہم بھی روزہ رکھتے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ نحن احق و اولا بموسیٰ منکم وصامہ امر بصیامہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ کی سنت پہ عمل پیرا ہو جائے۔ سرکار نے بھی خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم صادر کیا۔ یہ 10 محرم الحرام پھر اہل اسلام کے لیے اس دن کو جو عظمت، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگوں کعبہ، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، حضرت امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عظیم کارنامے نے بخشی ہے، پھر تا قیام قیامت یہ دن اپنی جدا گانہ حیثیت کا، اس کی عظمت کو اور بام عروج تک آپ نے پہنچا دیا ہے کہ ایک جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اسی کے پیش نظر وہ اقبال کا بھی مشہور شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ آپ بھی ذرا سبحان اللہ ساتھ کہیں گے تو ذرا تقریر مجھے ذرا اچھی لگتی ہے۔ یہ وقت تو آپ دیکھتے ہیں بھائی جو انہوں نے رکھا نا، یہ میری ذرا تقریر تھوڑی، میں وہ رٹی رٹائی تقریریں تو ہماری فقیروں کی نہیں ہوتی، کچھ خطیبوں میں بھی کچھ فرق کرنا چاہیے۔ کچھ خطیب ہوتے ہیں بہت محدود، کچھ خطیب ہوتے ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں کہ کچھ کلام کریں آپ سے، کچھ ڈلیور کریں۔ یہ اقبال کہتا ہے غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل نے۔ یہ دو لفظوں میں کیا پرو کے رکھ گیا ہے، کیا کہا، کیا ہے؟ نہایت اس کی حسین، یعنی اس کو انتہا درجے تک پہنچانے والا حسین ہے اور ابتدا کرنے والا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ اسی اقبال نے پھر دوسرے مقام پر بھی ایک بات کہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، اس پر بھی تقریر پوری گھنٹے ہوتی ہے نا۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یہ اسی حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے مشہور ہے یہ شعر حضور خواجہ اجمیر کی طرف جس کی نسبت ہے، اللہ کو معلوم ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین،
پھر کہتے دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ مطلب کہتے سر دے دیا ہے لیکن اپنا ہاتھ ظالم اور جابر حکمران کے ہاتھوں میں خود بھی شہید ہوئے۔ ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اسلام کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کی، اسلام کی خاطر اپنے عزیزوں کی، اپنے اقارب کی، اپنے بیٹوں کی اور اپنے بھائیوں کی قربانی پیش کی۔ اسلام کی بقا کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ جیسے وہ میاں محمد بخش عارف کھڑی نے بھی اس پر ایک بہت اچھا شعر کہا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ 72 72 واری راہ اللہ دے وکیا۔ یہ پنجابی سمجھ کے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، بات ہی بہت انہوں نے کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک الہامی کلام ہوا ہے ان کا۔ 72 72 واری راہ اللہ دے وکیا، دوئے امام دیتے راہ مولا، پھر صبر کر ٹکیا۔ پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جوڑا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو حسین کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو بھی صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ پھر کہا ہے انہوں نے، کہتے ہیں ہندی قوت زور نہیں لایا، زور لگاتے تو پھر تو سب کچھ ہو سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ راضی برضا ہے، مرضی مولا از ہما اولا کی تصویر ہیں۔ یہ واقعہ کربلا ہماری آپ کی سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ کہتے ہیں ہندی قوت زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی باجوں پیاسے چلے، دین دنی دے سائیں۔ پھر جو بات کہی انہوں نے، پھر آخری شعر میں جو جملہ انہوں نے کہا، کہتے ہیں عشق تیرے وچ غائل ہوئے مائل ازل حسن دے، عشق تیرے وچ غائل ہوئے مائل ازل حسن دے، سر دیتے پر سینے کی تھی شادیاں کر کر چلتے۔ یعنی خوشی خوشی سے اپنی جانوں کے نذرانے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اسلام کی بقا کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اس کو نعرہ حیدری، اس 10 محرم الحرام کے دن کو پھر آپ نے بام عروج تک پہنچا، اور یہ ایسی عظیم الشان قربانی آپ نے پیش کی ہے کہ چشم فلک اس کے بعد پھر اس طرح کی قربانی کا منظر پیش نہیں کر سکے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی اللہ کے کرم سے پھر سرکار کے تذکرے کے بعد ایک جداگانہ حیثیت اپنے دامن میں رکھتا ہے، اور اللہ کے کرم سے اہل سنت نے ہمیشہ اس کو نبھانے کی بھرپور کوشش کی۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں 10 محرم الحرام ہے، آج پہلا دن ہے، اور ہمارے عرف میں تو آپ کو معلوم ہے کہ مشہور ہے کہ یہ 1 محرم الحرام حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ لیکن آپ دیکھیے پھر اہل بیت سے پیار کا حال کیا ہے کہ ان کی شہادت تو ابھی 9-10 دن کے بعد ہوگی، آج ہی حضرت عمر بن خطاب کے چاہنے والے حضرت امام علی مقام کا دن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی بہت ہی عظیم الشان شہادت ہے، ان کا بھی بہت اونچا آپ کو معلوم ہے کہ مرتبہ ہے، بلکہ بعد از انبیاء حضرت صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں انبیاء اور مرسلین، یہ ذرا اضافہ کرنا ضروری ہے، اس کی ایک حکمت ہے، وگرنہ آپ کو معلوم ہے انسانوں میں تو جتنے نبی ہوں گے وہ رسول بھی ہوں گے، لیکن فرشتوں میں نبی چونکہ ہوتے نہیں، صرف رسول ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء جب بھی لکھتے ہیں کہتے ہیں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اللہ کی ساری مخلوق میں صدیق اکبر کا ہے، اس کے بعد سب سے اونچا مرتبہ آسمانی کائنات میں، زمینی کائنات میں سب سے اونچا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ نیا سال بھی آپ کو معلوم ہے اسی دن سے شروع ہوتا ہے، اس کے لیے چونکہ ایک طریقہ رواج چلتا ہے، اسلام کے ہاں یہ رواج پہلے نہیں تھا
آج کے دور میں چونکہ یہ رواج چلتا ہے کہ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے پھر اس کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کو بطور خاص یاد کرتے ہیں، منعقد کرتے ہیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مولا جو اسلامی سال شروع ہوا ہے اس کو پوری امت کے لیے باعث خیر و برکات فرما دے۔ یہ جو ابھی آخری ایام ہوئے ہیں سال کے پچھلے کے، اس میں اسلام کا مورال کچھ وجہ سے بہت بلند ہوا ہے، اسلامی ملکوں کا مورال بلند ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا امام علی مقام کی قربانی کے صدقے سے آنے والے سال کے اندر مسلمانوں کا مورال اور بلند فرما دے، ان کی شان اور اونچی فرما دے۔ جہاں تک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام کا معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس کا فیصلہ بارگاہ رسالت سے ہو چکا ہے، اور بارگاہ رسالت سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ زندگی تو اور ہے، ان کی جو شہادت کے معاملات میری جو بساط ہے اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام کے جو شہادت کا سال ہے اس کی بھی سرکار نے در پردہ خبر دی، اور سرکار نے جو شہادت کا دن ہے اس کی بھی در پردہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں خبر دی، اور یہ بھی خبر دی ہے کہ کس ملک میں میرا حسین شہید ہوگا، یہ بھی خبر دی ہے کہ کس میدان میں میرا حسین شہید ہوگا، یہ بھی خبر دی ہے کہ کس مٹی پر میرے حسین کا شہید گرایا جائے گا، میرے حسین کا خون گرایا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ان باتوں کی خبر عطا فرمائی، کبھی ان کی پیدائش سے بھی پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تذکرے فرمائے، پھر پیدا ہو گئے ہیں، پھر ان کے ساتھ پیار ایسا والہانہ کیا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ہستی کو جداگانہ محبت کی حامل۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ویسے تو میرا اپنا ارادہ یہ تھا کہ میں تھوڑا ذرا تفصیلی آپ سے کچھ کلام کرتا ہے اس عنوان سے کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ اہل سنت والے اہل بیت سے کس طرح کی محبت روا رکھتے ہیں، کیونکہ محفلیں تو اور جگہ پہ بھی جمتی ہیں، توجہ نہیں کیا آپ نے، اور جگہوں پہ بھی محفلیں تو جمع کرتی ہیں، لیکن ان کا انداز اور ہے، احمد رضا والوں کا انداز اور ہے۔ ان کے ہاں حسین کو کسی اور طرح سے نذرانہ پیش ہوتا ہے، ہمارے ہاں حسین کو کسی اور طرح سے نذرانہ پیش ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب سرکار نے فیصلہ کیا، کیا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تھی اور عرض کیا تھا کہ ان دونوں کو کچھ عطا کر دیں۔ کیا شان ہوگا، کیا منظر ہوگا، ویسے تو ان کی قیمت کتنی آپ کو معلوم ہے؟ یہ جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، یہ حدیث میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دونوں شہزادوں نے اپنے نانا مصطفیٰ سے ان کے ظاہر کا فیض بھی پایا ہے، ان کے باطن کا فیض بھی پایا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ کہتے ہیں میرا بیٹا حسن اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے سینے تک یا اپنے ناف تک، اور میرا بیٹا حسین اپنے سینے سے لے کر یا اپنے ناف سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک ظاہر میں اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث کے ترجمے میں یہ بات کہی ہے، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینہ۔ معلوم ہوا کہ اہل سنت کے جو شعر لکھنے والے ہیں یہ بھی کوئی یاوا گوئی کے شعر نہیں لکھا کرتے، ان کے اشعار بھی قرآن کے اور حدیث کے ترجمے ہوا کرتے۔ کیا فرماتے؟ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توام میں لکھا ہے
دو ورقہ نور کا، اور پھر اسی سے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور۔ بلند آواز سبحان اللہ کا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں۔ اب معلوم ہوا کہ اہل سنت والے اہل بیت کو کیسے مانتے ہیں۔ ابھی ہم پر یہ الزام ہے، اس دور کے اندر جو صحیح عقائد پر مبنی لوگ کلام کرتے ہیں ان کو یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ ناسبی ہیں۔ خود امام اہل سنت امام محمد رضا بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو صحیح سنی ہوتا ہے اس کو ناسبی کا لقب دیتے ہیں۔ تو ہم ہی دیکھ لو، یہ اعلیٰ حضرت جن کو تم یہ کہتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور۔ ہم کہتے ہیں یہ کسی رافضی نے لکھا ہے؟ چلو جی، امام اہل سنت امام محمد رضا لکھ ہی بیٹھے تھے، تو کوئی ایک سنیوں کا دانہ دکھاؤ جب یہ شعر پڑھا جائے تو اس پہ بم گرتا ہو۔ ہم نے تو خدا کی قسم کوئی محفل ایسی نہیں دیکھی کہ جب یہ شعر پڑھا ہو تو بجھی محفل جو ہے اٹھ نہ گئی ہو، چمک نہ گئی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور۔ اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، امام شافعی نے تو اعلیٰ حضرت سے کتنا عرصہ پہلے، اعلیٰ حضرت سے تو 1200 برس پہلے حضرت امام شافعی نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ پھر پڑھتا ہوں، علماء بھی سنیں، مشائخ بھی سنیں، آپ بھی سنیں۔ امام شافعی نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہاری محبت رب ذوالجلال نے ساری امت محمدیہ پر اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں فرض کے طور پہ نازل فرمائی ہے۔ گھرانوں کے لیے بڑے بڑے فخر ہوتے ہیں، زمانے میں انسان آتے ہیں، ان کے خانوادے ہوتے ہیں، ہر بندے کو اپنے خانوادے پہ فخر و ناز ہوتا ہے، لیکن فرمایا تمہارے لیے اتنے فخر ہیں میں کون کون سا بیان کروں۔ ایک کہتا ہوں تمہارے فخروں میں سے ایک فخر یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں میں تم پہ درود نہ پڑے اس کی نماز صرف قبولیت کو نہیں پہنچے۔ یہ اہل سنت نے کہا، یہ اہل سنت نے کہا ہے یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ یہ اہل سنت نے کہا ہے کہ تمہارے لیے فخروں میں سے ایک فخر یہ ہے جو بندہ اپنی نماز میں تم پہ درود نہ پڑے اس کی نماز شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ سبحان اللہ، جھوم کے کہو، یہ نظریہ اہل سنت ہے۔ اہل بیت سے پیار کا حال یہ۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے آج سے 450 برس پہلے یہ بات کہی، کہتے محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است۔ دوسرے مقام پہ کہتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت است۔ کاش میں آپ کو سمجھا سکتا۔ ایک ہے بے اہل بیت کی محبت، اہل سنت کی جمع پونجی ہے، جو بات اہل سنت کے کام آنے والی ہے قیامت کے دن وہ اہل بیت کی محبت۔ دوسرے مقام پہ اور آگے جاتا ہے ہمارا امام مجدد الفسانی، وہ فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ علامت کیا شے ہوتی ہے؟ حضرت نے یہ امامہ شریف باندھا ہے، یہ ان کی علامت نہیں۔ ان کی علامت تب ہوگی جب زمانے میں صرف یہ ایک ہی پہنتے ہوں۔ حضرت نے پہنا ہے اپنے انداز میں، یہ ان کی علامت نہیں، ان کے گروپ کی علامت ہونا اور ہے۔ ان کی تب ہو سکتی ہے جب یہ تنہا پہنتے ہوں۔ یہ شاہ صاحب نے ٹوپی پہنی، سید صاحب کے، منیر شاہ صاحب کے ہمارے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ تشریف لایا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو یہ انہوں نے بھی ٹوپی پہنی، ان کی علامت نہیں۔ یہ چوراہی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے عزیز، انہوں نے بھی ٹوپی پہنی، لیکن یہ ان کی علامت نہیں۔
کیونکہ اس طرح کی ٹوپیاں بیسیوں بندے سینکڑوں پہنتے ہیں. علامت کب ہوتی ہے؟ جب ایک ہی پہنتا ہو. تو اب کیا کہتے ہیں مجد الفسانی؟ کہتے ہیں اہل سنت کی علامت یہ ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. محبت اہل بیت علامت اہل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت صرف سنی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا. یہ سنیوں کی علامت ہے، یہ پہچانے لگا، ان کی پہچان ہے. اور پھر ایک بات اور میں کروں، ہمارے پیر نے 400 سال پہلے سلسلہ چشتیہ میں بھی ایک بات کہی. وہ کہتے حب اولاد نبی حب نبی است، ہر کے رائی حب نہ باشد اجنبی است. اس کا مطلب ہے حب اولاد نبی حب نبی است، ہر کے رائی حب نہ باشد اجنبی است. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت یہ سرکار ہی کی محبت کا نام ہے. جس بندے کو یہ محبت نصیب نہ ہو وہ کسی اور جماعت کا بندہ ہو سکتا ہے، سنیوں کی جماعت کا نہیں ہو سکتا. یہ اجنبی لیسا منا کے معنوں میں آئے بیٹھے. تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حسین کو صحیح طرح سے جس نے مانا ہے وہ احمد رضا والا ہے، وہ ابو حنیفہ والا ہے، وہ امام شافعی والا ہے، وہ داتا گنج بخش علی حجویری والا ہے، وہ عبد القادر جیلانی والا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خاتون جنت نے دونوں شہزادے پیش کیے تھے. ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا، کبھی یہ ورق کھول کے دیکھیں نا، یہ کتاب الٹ کے دیکھیں، چہرے پہ ذرا مسکراہٹ رکھو نا. یہ مرا ہوا چہرہ تو نہیں نا حسین کی محفل والا ہوتا. یہ جو محرم میں کالی ٹوپی پہنتے ہیں یہ بھی ذرا ہوش کے نہ کھلیں. کالے امام محرم میں یہ سنیوں کی علامت نہیں ہے. اہل سنت کے فتاوے پڑھو پھر عمل کرو. سارا سال پہننے کی اجازت ہے، کالے کپڑے بھی پہننے کی اجازت ہے، کالی ٹوپیاں پہننے کی بھی اجازت، کالے امامے پہننے کی بھی اجازت ہے. محرم میں 2 رنگ کے نہیں پہن سکتے، سرخ کے اور سیاہ کے. یہ فتویٰ ہے اہل سنت کا، میں آپ تک پہنچاتا ہوں. آج ہی اس کو روکو. پیر بھی رک جاؤ. کبھی میں نے پیروں کو بھی دیکھا باندھے ہوتے. ایک بندہ کہتا ہے سنت سمجھ کے پہنا ہے، تو میرے سنت کی تعریف آتی ہے، سمجھا دیں تجھے، سنت کی تعریف آتی ہے. میں سچ کہتا ہوں آپ سے، یقین جانے آپ. تو میں نے کہا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں سنت یہ ہوتی ہے؟ پہلے معلوم کرنا سنت کی کیا تعریف ہوتی ہے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے. محرم الحرام میں یہ تشبب روافض کی وجہ سے علماء نے فتویٰ دیا ہے کوئی بندہ سرخ رنگ کا، کیونکہ سرخ خوشی کی علامت. تو یہ وہ خارجی کرتے ہیں امام علی مقام کے لیے کہ وہ شہید ہوئے خوشی مناتے ہیں. تو یہ دوسرا شعبہ جو ہے یہ روافض کی علامت ہے، سیاہ. اہل سنت ادھر سے بھی بچتا ہے، ادھر سے بھی بچتا ہے. یہ پکا اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا. تو حضرت حضور مائی صاحبہ بارگاہ رسالت میں دونوں شہزادوں کو لائی تھی. میں کہہ رہا تھا 1-2 مرتبہ ایسا نہیں ہوا. ایک مرتبہ سرکار سے پوچھا کہ ایو اہل بیتک احب الیک، پورے اہل بیت میں کون پیارا ہے؟ اہل بیت میں ایک مقام پہ سرکار نے پوچھا، حضرت علی نے پوچھا تھا کہ ایو اہل بیتک احب الیک، فرمایا فاطمہ. جم کے سبحان اللہ کہیے. اہل بیت سے پوچھا، اہل بیت میں کون پیار؟ پوچھا کس نے؟ تو سرکار نے فرمایا فاطمہ. تو حضرت علی نے پھر پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ جاؤ حدیث اٹھا کے دیکھو. سوال حضرت علی نے کیا ہے، سرکار نے فرمایا اسامہ. اس پر بھی سبحان اللہ کہو نا. فیصلہ میرا تیرا تو نہیں ہوتا، گھبرانے کی کیا بات ہے، جو فیصلہ مصطفیٰ کرے وہی ہوتا ہے نا. تو حضرت علی نے پوچھا ثم من، فرمایا اسامہ. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا پھر ثم من، اسامہ کے بعد پھر فرمایا ثم انتا، اسامہ کے بعد پھر تو پیارا ہے مجھ کو. اور اس موقع پر سرکار سے پوچھا گیا کہ ایو اہل بیتک احب الیک، سب سے پیارا اہل بیت میں سے کون ہے؟
سرکار نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، رحمتوں کے پھول برسائے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں سرکار نے فرمایا الحسن والحسین، حسین کا نام آئے بجد ہونا چاہیے، حسن کا نام آئے بجد ہونا چاہیے، کیا نام؟ الحسن والحسین۔ پورے اہل بیت کے گھرانے میں ہر فرد مجھ کو پیارا ہے، فاطمہ بھی پیاری ہے، علی بھی پیارا ہے، ہر شخص پیارا ہے، لیکن پورے اہل بیت میں سب سے پیارا مجھ کو حسن ہے، پھر حسین۔ اس موقع پہ سرکار نے حضرت خاتون جنت سے کیا فرمایا؟ فرمایا ادعیلی ابنیہ، فاطمہ ذرا میرے بیٹوں کو تو بلا۔ یہ نہیں فرمایا اپنے بیٹے بلا، کبھی غور تو کرو نا، فرمایا ابنی ابنی میرے بیٹے بلا۔ حضرت خاتون جنت نے دونوں شہزادوں کو پیش کیا، حدیث کے الفاظ جامع ترمذی سے اٹھا کے پڑھو، کہتے فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا، سرکار دونوں کو اپنے سینے سے چمٹا کر ان کو سونگتے جاتے تھے، ان سے پیار کرتے جاتے تھے، ان کے بوسے لیتے جاتے تھے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ پھول ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ بچے چومے تو گئے، سونگے کیوں گئے؟ تو سرکار کا وہ فرمان ہے ہما ریحانیہ من الدنیا، یہ دونوں شہزادے میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ جم کے کہو سبحان اللہ۔ اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو لائی ہے نا، وقت جو مجھے دیا تھا ہو گیا ہے، لیکن ابھی میں دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں، مکمل کرتا ہوں، لیکن دو باتیں ضروری ہیں۔ باتیں تو بہت ضروری ہیں، اگر مضمون ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ اور یہ جو مضامین ہوتے ہیں نا، یہ کوئی میں کوئی کلام زیادہ نہیں کر سکتا آپ سے، آپ کے پاس بہت خطیب آئیں گے، بہت گفتگو ہوگی، لیکن یہ مضامین میں تھوڑا ٹائم رکھو، اور اسے بھی احساس ہو جو آنے والا بندہ ہے کہ میں نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے۔ حضرت خاتون جنت لائی نا سرکار کو، عرض کیا ان دونوں کو کچھ عطا کرو نا، تو سرکار نے حضرت امام حسن کے لیے کیا فیصلہ کیا، امام حسین کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ سرکار نے فرمایا اما حسن فلہو ہیبتی وسوددی و اما حسین فلہو جرتی وجودی۔ حسین کے حسن کے لیے میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا روب و دبدبہ ہے، زمانے میں برقرار رہے گا، اس کی سیادت ہے، اس کی سرداری ہے، قائم رہے گی۔ حسین کے لیے فیصلہ ہے، اس کی جرت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، قیامت تک قائم رہے گی۔ حسین کو جرت عطا کی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اس کو سخاوت عطا کی ہے ہم نے۔ حسین کے لیے مظلومیت والا شعبہ نہیں آیا۔ اچھا حدیثیں بہت تھیں، ایک سنا دیتا ہوں کہ سرکار نے اپنی مبارک زندگی میں فیصلہ کیا ہے۔ کون راوی ہے جی؟ حضرت ام الفضل بنت حارث۔ اجازت ہے 2-4 منٹ سنا دوں؟ چلو 2-4 منٹوں کی بجائے 1 منٹ میں اٹھا دوں۔ سنو جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت جو ہے نا وہ گفتگو سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ انتظامی امور کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلی اسلام لانے والی خاتون، سرکار کی چچی جان ہے۔ بارگاہ رسالت میں آئی، کہتے رأیت الحلمن منکرن اللیلہ، سرکار آج رات میں نے خواب دیکھا ہے بہت بھیانک۔ تو سرکار نے ما ہوا، بیان کرنا، کہتے انہو شدید، سرکار بڑا سخت ہے، زبان پہ لاتے گھبراتی ہوں۔ تو وہ تو مختار کل ہے، مسکرا کے فرماتے ما ہوا، بیان کرنا۔ کہتی ہے سرکار میں نے دیکھا کأن قطعۃ من جسدک قطعت فبودیت فی حجری، سرکار گویا کہ آپ کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا ہے، کاٹا گیا ہے، کاٹ کر میری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں رأیت خیرن، گھبراتی کیوں ہے، تو نے بیان خواب نہیں دیکھا، تو نے تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ کہہ دی کیا؟ سرکار نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے تالدو فاطمہ غلامن انشاءاللہ تعالی یکون فی حجرک، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرا رب میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا پرورش
سفارش کے لیے تیری جھولی میں ڈال دیا جائے۔ اگر وقت ہوتا کچھ اور بھی کلام کرتا دوران گفتگو، مجھ فقیر سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں، کچھ منٹ بھی زیادہ لے گیا اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔